وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المصور پہ بات کریں گے۔ المصور کا معنی ہے صورت بنانے والا، شکل دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المصور ہے۔ اس نے کروڑوں، اربوں اور کھربوں سے زیادہ صورتیں بنائیں اور پھر ایک صورت دوسری صورت سے بالکل مختلف بنائی، یعنی کوئی دو صورتیں بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مشابہ نہیں۔ اسی طرح نہ صرف ہر ایک کی ظاہری شکل میں فرق ہے، بلکہ ہر ایک کا مزاج اور اس کی باطنی صورت بھی مختلف ہے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی صورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہترین شکل میں بنایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور فرشتوں جیسی مخلوق کو انسان کے سامنے جھکا دیا۔ پھر اسی طرح انسان کی ضرورت کی بے شمار چیزیں پیدا کیں، اس کے کھانے پینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے اور دیگر زندگی کے کام کاج انجام دینے کے لیے۔ سورۃ الانعام میں بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا الگ الگ ذائقہ رکھا، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کا سائز، اس کا وزن، اس کی تاثیر اور فائدے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بنائی۔ اور ان سب چیزوں کو جو شکل دی، جو خاص انداز دیا، جو خاص صورت دی، وہ اسی المصور نے دی۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔ سوچئے ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے شکر گزار بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح نباتات کی مختلف قسمیں لاکھوں میں ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ، جن کو انسان گن ہی نہیں سکتا، جن میں سے بہت سی نباتات کو انسان کھانے کے نہیں بلکہ دوا کے طور پر بھی استعمال میں لاتا ہے۔ سورۃ النحل آیت 13 میں ہے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ہیں ان لوگوں میں شامل جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورتیں ایسی بنائیں کہ ہر رنگ دوسرے سے مختلف، مثلا سبز رنگ ہے تو اس میں بھی کوئی ہلکا ہے، کوئی گہرا ہے، اور کوئی کسی شیڈ کا ہے اور کوئی کسی اور طرح کا ہے۔ ان سب چیزوں کے امتزاج سے بھی اس نے زمین کے اندر ایسا حسن پیدا کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک نقش و نگار والی چادر پھیلی ہوئی ہو یا کوئی قالین بچھا ہوا ہو جس میں طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوں۔ یہ ہے المصور، جس نے اس خوبصورت طریقے سے زمین کو بنایا۔ پھر اسی طرح صرف پھل اور پودے نہیں بلکہ جمادات کی مختلف قسمیں ہیں، پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں اور کچھ سخت کالے رنگ کے ہیں، یعنی سبھی پہاڑ مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے رنگ مختلف ہیں اور ان کی مٹیاں بھی مختلف ہیں، کسی میں کوئی سے منرلز ہیں، کسی میں کوئی سے منرلز ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حیوانات کی شکلیں اور رنگ مختلف ہیں۔
سورہ نور آیت 45 میں آتا ہے، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی ان میں 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے رنگ، اخلاق، طبیعتیں اور مزاج بھی مختلف بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جسے ساری زمین سے جمع فرمایا، یعنی ہر جگہ سے مٹی لی۔ بس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے کوئی سرخ ہے اور کوئی سفید، کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانہ، کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت، اور کوئی بری طبیعت کا مالک ہے تو کوئی اچھی طبیعت کا مالک۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے افضل بنایا، بہترین شکل اور بہترین حالت پر بنایا۔ انسان کی اپنی شکل و صورت اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے جس کو جس شکل میں چاہا بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اسی لیے ہمیں کسی دوسرے کی شکل و صورت پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جس کو چاہا کالا پیدا کیا، جس کو چاہا گورا پیدا کیا۔ انسانوں کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی خاص رنگ یا نسل میں پیدا ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک رنگ کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی کی بھی زیادہ عزت اس کے تقوی کی وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ رب چاہے تو ان چہروں کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ماضی میں بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے، یعنی اللہ کی خوب نافرمانیاں کرنے لگے اور جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار دھتکارے ہوئے۔ پھر اسی طرح حرام کاموں کے مرتکب کی شکل مسخ کرنے کا بھی آتا ہے۔ پھر نماز میں امام سے پہل کرنے والے کی شکل کے بگڑنے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سحر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جسم کی شکل میں، چہرے کی شکل میں اور مختلف طرح سے جو صورت بنائی، اس میں ہمیں اس کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے کان میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میری نگاہ میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مصوری میں عیب نہ نکالیں، ہم اپنی طرف سے مشورے دینے والے نہ ہوں، اور اگر یہ پھل اس رنگ کا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اور اگر یہ پھول اس کلر میں زیادہ اچھا لگتا۔ جس چیز کو اللہ نے جس طرح بنایا اسی طرح زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بہتر بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح بندوں کی شکل و صورت پر بھی انہیں تانا نہیں دینا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان پر ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی شکل و صورت میں کوئی عیب نکالے یا کوئی خامی تلاش کرے، یہ کام شیطانی کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، ان کا ڈھانچہ تیار کیا، تو اس کو جب تک چاہا جنت میں چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی تھی، صرف اس کا ایک سانچہ بنا تھا۔ تو ابلیس نے دیکھا کہ یہاں ایک نئی چیز بنی ہوئی، تو چاروں طرف سے اسے گھوم گھوم کر دیکھتا رہا، اچھا یہ کیا بنا ہے؟
یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کا خول خالی ہے، یعنی جو پیٹ ہے وہ خالی تھا، اس میں کوئی چیز نہیں تھی، تو کہنے لگا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، اپنا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صورت گری اور اس احسن تقویم جو انسان کی شکل میں بہترین چیز اللہ نے بنائی، اسے دیکھ کر سبحان اللہ کہتا یا ماشاء اللہ کہتا، یہ نہیں کہا، بلکہ انسان کی کمزوری کو پکڑا۔ جو المصور کو پہچانتا ہے اور جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ نے جیسا چاہا بنایا، اس لیے جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے اسے خوشی سے قبول کرتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ یہ میرے رب نے بنایا، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، لہٰذا اس نے جاندار چیزوں کی تصویریں ہاتھوں سے بنانے سے منع کیا، یعنی ہیومن بینگز کی تصویریں جس کے اندر بھی روح ہے اس کی تصویریں نہ بنائی جائیں، یا مکمل شکل میں بھی ہو بہو نہ بنائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تصویر بنائے گا اس سے مکلف کیا جائے گا، یعنی اسے اس بات کو کہا جائے گا کہ وہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں۔ سورۃ الحج آیت 73 اور 74 میں آتا ہے، ترجمہ: اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ پھر اسی طرح اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے کہ انسان کسی جاندار کی تصویر نہ بنائے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصویر گری کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دیا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اسے دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کے ٹکڑے کر دیے، پھر فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی اس چیز سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً وہ تصاویر اور وہ مجسمے جو عبادت کی غرض سے بنائے گئے ہوں، تاکہ تم نے جو کچھ یہ کیا ہے اسے زندہ کرو۔ پھر فرمایا، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مصور کو عذاب دینے کے لیے ایک گردن مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے گردن برآمد ہوگی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور تصویر بنانے والوں پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول دور میں شرک کا آغاز اسی سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ نیک تھے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ملی، لہٰذا ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تصویریں اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آئے۔ تو فرسٹ جنریشن نے ان کی تصویریں بنا لیں، دوسری جنریشن یہ تو بھول گئی کہ یہ کن کی تصویریں ہیں، لیکن یہ بات صرف یاد رہی کہ یہ کوئی بہت اچھے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ انہوں نے صرف تصویریں نہیں، ان کے مجسمے بھی بنا لیے، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کانسیپٹ تو بالکل پیچھے چلا گیا، لیکن لوگوں نے انہی بتوں کو خدا بنا لیا، انہی کو پوجنے لگے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بت جو کعبے میں لا کر رکھا گیا وہ عمر ابن لوہی نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس نے ایک بت خریدا اور لا کر کعبے میں رکھ دیا، لوگوں کو یہ بتایا
کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے گھر میں یہ دیکھ کر ہمیں خدا اور یاد آئے گا، چونکہ کعبہ ایک مرکزی جگہ تھی جہاں پورے عربیہ سے لوگ آتے، مختلف قبائل کے لوگ آتے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ خاص قبیلے نے اپنا بت رکھ دیا ہے، تو مقابلے پر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے بت لا کر رکھ دیے، استغفر اللہ، اور یہاں سے شرک کا دوبارہ آغاز ہوا، تو وہ ہر طرف پھیل گیا۔ وہ جگہ جو بنی ہی توحید کے لیے تھی، وہ ایک بت پرستی کا گڑھ بن گئی۔ سوچئے، آغاز ایک مجسمے کے لانے سے ہوا، اور پھر وہاں سے توحید ختم ہو کر رہ گئی۔ صرف چند لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین ابراہیمی پر تھے اور جو ان بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن باقی تمام لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں ان بتوں کو پوجا کرنے لگے۔ اس لیے اسلام میں تصویریں بنانے اور خصوصاً عبادت کی غرض سے بنانے اور عبادت گاہوں میں رکھنے کی شدید ممانعت کی گئی۔ لیکن عبادت کے علاوہ اگر ضرورت کے تحت تصویر بنائی جائے تو اس کی اجازت ہے، اور خصوصاً جیسے کیمرہ ایک مشین ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھ سے اس کی صورت گری نہیں کرتا بلکہ صرف ایک عکس ہے، تو اس کی رخصت یا اس کے جواز کا پہلو نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کے اندر روح نہیں، مثلاً پودے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، دیگر سینری ہیں، تو ان کی پینٹنگز بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس چیز کی رخصت کا جواز ملتا ہے وہ بچوں کی وہ کھلونے ہیں جن کی خد و خال بہت واضح نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے رک گیا کیونکہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں، اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا۔ چنانچہ آپ گھر میں تصاویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی طرح ہو جائے، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اصل شکل پوری طرح واضح نہیں ہے تو اس کی رخصت یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ اور پردے کے بارے میں حکم فرمائیں کہ اسے کاٹ کر تکیہ بنا لیے جائیں، جو پھینکے جائیں، پاؤں سے روندے جائیں، یعنی اس کی عزت اور تعظیم نہ ہو۔ کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کعبہ کو تمام بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا۔ جب ہم المصور کو پہچان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ظاہری شکل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بلکہ اپنی باطنی صورت کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے دلوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی سیرت کو اچھا بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم دلوں کو خوبصورت رکھیں، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا حسد، بغض، نفرت، کینہ، دوسروں کے لیے برے خیالات، بدگمانیاں اور ایسی کیفیات نہ ہوں کہ جس سے ہم اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہو اور خود ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہو۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے، ہمیں توفیق دے دے کہ جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ ہم اختیار کر لیں، ہمارا اس پر شرع صدر ہو جائے، اور جو چیزیں اسے ناپسند ہیں ہم ان سے بچنے والے ہوں، ہمیں وہ ناپسند ہونے لگیں، ہم دل سے ان سے کراہیت اختیار کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔